بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر، اور میرے خیال میں سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ مجھ سے یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے، لیکن پاکستان جن حالات میں گھرا ہے ان میں صرف تعداد یا حامی ارکان کی تعداد یا مخالف ارکان کی تعداد ہی میٹر نہیں کرتی، کچھ حالات و واقعات بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ بعض ممالک اور بعض قوتیں عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنا چاہتی۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا مقصد پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی سے روکنا ہے اور پاکستان کو دوبارہ امریکہ اور یورپ کی جولی میں ڈالنا ہے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جن کے سپانسرڈ ہے، اسلام آباد میں ان سفارتکاروں سفارت خانوں کی گاڑیاں بڑی متحرک ہیں، بلکہ دوڑتی پھر رہی ہیں، اور سیاستدانوں کے گھروں اور ان کے خفیہ ٹھکانوں سے نکلتی بھی دیکھی گئی۔ سوال یہ ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں اور اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کا مقصد عمران خان کو امریکی لابی میں واپس لانا ہے، ان کی جھولی میں گرانا ہے۔ سوال ایک بات سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھارت کا میزائل پاکستان میں گرتا ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی، جنہیں ویسے تو پاکستان کا غم رات دن کھایا جا رہا ہے، گم ہو جاتی، انہیں بیان دینا یاد نہیں رہتا، وہ صرف اقتدار کا شور مچا رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ عجیب و غریب، اس کو لوگوں نے بہت محسوس کیا، اور اب بعض سرویز کے مطابق غالب اکثریت عوام کی، میں کہہ رہا ہوں کسی اور کی نہیں، وہ حکومت 1 سال کے لیے تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ عمران خان کو چین اور روس کی دوستی کی سزا دینا چاہتا، مگر مجھے یقین ہے عمران خان خود مضبوط اعصاب کا مالک ہے اور اتحادی اس کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اچانک خبر آ گئی کہ اتحادی عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جن اپوزیشن جماعتوں نے انہیں استعمال کرنا چاہا، اس کے مقابلے میں ان قوتوں نے جو پہلے انہیں عمران خان کے ساتھ لائی تھی، انہیں یعنی ان 3 سیاسی جماعتوں کو یا حکومت کے اتحادیوں کو یہ بات سمجھائی کہ آپ ذرا باہر جا کر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کو ہٹانا اس وقت، اگر آپ ہٹائیں گے تو پاکستان کی معیشت جو پٹڑی پر چڑھنے والی تھی تباہ ہو جائے گی، اور ہم ہمیشہ کے لیے کچھ ملکوں کے غلام بن جائیں گے۔ وہ ہمیں آزاد خارجہ پالیسی سے روکنا چاہتے ہیں، اور اگر مرکز میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہے پنجاب میں بھی کچھ ہو۔ لہذا فی الحال عثمان بزدار اپنی جگہ قائم۔